بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے ہواؤں راگنی گاؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے. تو رفیع صاحب ہی ہیں جنہوں نے ہر موسیقار کی دھنوں کو اپنی نوائے دل برانہ سے اس طرح نوازا کہ آج بھی جو ہے نا وہ گیت امر ہے. کس گلوکارہ کے ساتھ رفیع صاحب اپنی ہائٹ پہ نظر آئے؟ وہ ہے جی 100 بار جنم لیں گے 100 بار فنا ہوں گے جانے وفا پھر بھی ہم تم نہ جدا ہوں گے. باتھ روم سنگنگ کا شوق ہے آپ کو؟ نہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس طرف چلا جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے کیونکہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اب آپ کے علاقے میں بھی تو لوگ جانتے ہوں گے رفیع صاحب کو, نئی نسل کی میں نے بات کی. بہت مزیدار سوال. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں جی کہ میں نے پاکستان کی سطح پہ محمد رفیع کو بطور سبجیکٹ متعارف کرا دیا ہے. واہ. تو میرے علاقہ بہر تحصیل کلر سجدہ ہے ہماری, بہت بڑا ایریا ہے. تو وہاں کا بچے تو ہم سے زیادہ موبائل فیس بک یوز کرتے ہیں. بچہ وہ پہچانتا ہے جانتا ہے کہ محمد رفیع کون تھے. تو کیا کہتے ہیں کہ آپ محمد رفیع اور وحید ریاست بھٹی دونوں کو ایک ساتھ جانا جاتا ہے, رفیع صاحب کو سنا جاتا ہے, الحمدللہ مجھے پڑھا بھی جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ اس سب میں کن دوستوں کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ رہا آپ کے ساتھ؟ میں تو یہاں پہ کہوں گا طاہر یاسین طاہر صاحب کا شکریہ کہ آپ نے اس گوہر نایاب سے ہمیں ملوا دیا. جی طاہر یاسین طاہر صاحب میرے بچپن کے دوست ہیں, میرے گاؤں کے ہیں. وہ اتنے پرانے ہیں؟ جی دونوں ہم پرانے ہیں. میرے بالوں میں ذرا چاندی دار آئی ہے. واہ. وہ کیا کہتے ہیں لیکن سونا آپ نے یہ رکھ دیا سونا چاندی میرے پاس ہے. تو طاہر یاسین نصیر زندہ بھی. زندہ صاحب کی کیا بات, ربائی کا بہت بڑا نام جو ہے. ربائی کے امام میرے دانست میں پاکستان لیول پہ انٹرنیشنل لیول جہاں بھی اردو لکھی پڑھی بولی جاتی ہے, زندہ صاحب کے مقابلہ کی ربائی نہ کوئی لکھ سکتا ہے اور نہ کوئی لکھ سکے گا. کیا میرا دعویٰ ہے. میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. طاہر یاسین فین ہے جناب, ہم تو یہ سیکھنے والوں میں سے الحمدللہ. ان کی پروموشن سید جواد گیلانی صاحب ہیں. کیا بات ہے جواد بھائی کی. جواد بھائی بھی با کمال آدمی ہے, بہت عمدہ شاعر ہیں. کتابیں میری کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے وہ سرداڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں, دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. کاموکی سے پروفیسر غضنفر بٹ صاحب, میرے استاد محترم ڈاکٹر مرزا حامد بیگ صاحب. واہ واہ. اور شاید پردیسی کا میں ذکر کر چکا ہوں. محمد علیم صاحب ہیں لاہور سے, ان کا نام مجھے اچھا ہوا یاد آ گیا. ان کا بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور آدھی رات جاگنا میرے ساتھ. وہ لاہور میں ادھر آن لائن ڈسکشن ہونی, پھر میں لکھتا جاتا. اور آپ کو اس کتاب کا معجزاتی پہلو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میں کچھ صفحات لکھ کے کمپوزر کے پاس گیا, اس نے کمپوز کیے, میں نے پروف ریڈنگ کی, اغلاط تھیں, تصحیح کے لیے دوبارہ لے گیا, اس نے ناک منہ چڑھائی کہ جی یہ تو روزانہ کی بیس پر نہیں امینڈمنٹ ہو سکتی. پھر میں بھی وہ جذباتی سا انسان ہوں, میں نے کہا جی عشق رفیع میں یہ میں مرلہ بھی طے کروں گا کہ جی ان پیج کمپوزنگ میں خود سیکھوں گا, کسی سے نہیں سیکھوں گا, میں اپنے طور پہ لکھا کروں گا. پھر میں ان پیج خود جو ہے نا الحمدللہ یوٹیوب کی مدد سے, دوستوں کی ہیلپ سے, میں نے یہ جتنے بکس ہیں یہ 2000 پیجز ہیں اس کے. آپ نے 10,000 بولا تھا, 2000 پیجز ہیں ان کے. اچھا یہ سارے میں نے خود کمپوز کیے ہیں, اور 2000 صفحات اس کے علاوہ ہیں وہ دوسری بکس کے, وہ بھی یعنی 4000 پیجز میں خود جو ہے نا کمپوز کر چکا ہوں الحمدللہ. واہ 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 واہ. یعنی اب آپ کمپوزر بھی ہو گئے الحمدللہ. واہ واہ واہ. یعنی عشق کی وجہ سے وہ جی جانتا ہے والی وہ جو میڈم نے گائی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ فیملی کی کیا سپورٹ رہی؟ اصل بات تو یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ فیملی اللہ پاک انہیں سلامت رکھے, بچوں کو, میری بیگم کو. کبھی انہوں نے نہیں کہا, جب میں اوپر علیحدہ کمرہ میں نے بنایا, اپنی لائبریری ہے, کمپیوٹر جو بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں میں نے علیحدہ رکھی ہوئی ہیں. تو جب ان کو معلوم پڑتا ہے نا کہ میں اوپر ہوں, تو پھر وہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے یہ کام کر رہا ہے, لکھ رہا ہے. جو فیملی کو بالکل معلوم ہے. میرا بھائی ہیں چھوٹے, برادر اصغر, میں انہیں اکثر کہتا ہوں وسیم اختر بھٹی, انسائکلوپیڈیا ہے فلم کا. اچھا تو بہت زیادہ انفارمیشن مجھ سے زیادہ اس کے پاس ہے. تو مجھے کبھی کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑی کہ فلاں مووی ہے یار دیکھنا, کس سال کی ہے, انٹرنیٹ دیکھنا. وہ مجھے زبانی بتا دیتا تھا کہ یار یہ بھائی جان آپ یہ لکھیں. اور واقعی جب میں ٹیلی کرتا
تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا, سیم ایز اٹ از جو ہے نا. یہ فیملی کی طرف سے مجھے بالکل جو ہے نا مکمل سپورٹ. یہ بتائیے کہ کتاب کی آمد کا اعلان جہاں ہوا تو سوشل میڈیا پہ ایک غلغلہ بلند ہوا, تو کہاں کہاں سے ابھی تک آپ کو مبارکباد اور فیڈ بیک آ چکی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ مبارکباد کون سی ہے آپ کے لیے؟ سب سے امپورٹنٹ تو فضیل رفیع صاحب کے پوتے اور شاہد رفیع, اچھا, ان کے بیٹے جو ہیں, پرویز احمد صاحب ان کے داماد. اور مزے کی بات کہ میری پہلی بک ایک بنجارہ گائے یہ رفیع صاحب کے گھر پہنچ چکی ہے الحمدللہ. یعنی جو میں نے عشق کا سفر شروع کیا تھا طے کرنا, وہ منزل مقصود تک پہنچ چکا ہے الحمدللہ. تو کینیڈا, امریکہ, ملائیشیا, سعودیہ, قطر, دبئی, برطانیہ, آسٹریلیا, یعنی مختلف ممالک سے جو ہے نا بہت سے مبارکباد کے میسیجز جو ہے نا, ہر وقت کوئی نہ کوئی میسیج, کوئی پیغام آیا ہوتا ہے. تو دوستوں کا بہت شکریہ ہے کہ وہ یاد رکھتے ہیں. یہ سارے معاملات تو چلتے رہیں گے, کچھ تھوڑا سا نا اب کچھ آپ کی پرسنل لائکنگ کے اوپر آتے ہیں. یوں تو رفیع صاحب کا گایا ہوا ہر گیت امر ہے, لیکن آپ کو پرسنلی کون سے پسند ہے زیادہ؟ رفیع صاحب نے, ان کا کلیم تھا جی 25-26 ہزار میں نے گیت گائے ہیں. اچھا جی جی. تو میری ریسرچ کے مطابق 7405 گیت ہیں, لیکن کیا کہنا ریکارڈ جن کا دستیاب ہو سکا 5500 گیت, وہ میں نے کتاب میں اندراج کر دیا ان کا. یہ بالکل ایک نئی بات ہے کہ 25,000 گیتوں کا کلیم تھا, لیکن جو دستیاب ریکارڈڈ آپ کے گرامو فون سے لے کے یوٹیوب تک جو اویلیبل جو ریکارڈ ریلیز کیا, اچھا, وہاں سے لے کے اب تک تقریباً 5,000 ملتے ہیں, 5,500 گیت یہ شواہد ملتے جی ہیں. ملتے ہیں. نہیں یہ ملتے ہیں دستیاب, اور شواہد کتنے کے ملتے ہیں؟ 7,405 گیت. اچھا, یہ جو نہیں ہیں ان تک آپ کیسے پہنچے؟ بس اب آپ جو ہے نا انڈیا سے بھی, پاکستان سے بھی پرانی موسیقی کے متوالے جو ہیں وہ خود اب کیا کہتے اپنے خزینے جو ہیں کھولتے گئے کہ بھائی ہاں جی, وہ تاریخ میں نام لا جائے ہمارا. خرابوں سے وہ واہ واہ واہ, غور نایاب, پھر چنتے رہے آپ. سنتے رہے. اچھا, آپ کے پسندیدہ گیت؟ میرا پسندیدہ گیت تو سارے ہی ہیں, لیکن موسٹ فیوریٹ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں رفیع صاحب نے میرے لیے ہی گایا ہے. اچھا, وہ ہے جی 100 بار جنم لیں گے 100 بار فنا ہوں گے, جانے وفا پھر بھی ہم تم نہ جدا ہوں گے. واہ واہ پھر واہ, آگے کہتے ہیں جی قسمت ہمیں ملنے سے روکے گی بھلا کب تک, ان پیار کی راہوں میں بھٹکے گی وفا کب تک, واہ واہ واہ, قدموں کے نشان خود ہی منزل کا پتہ ہوں گے. کیا کہنے. پھر اگلا شعر ہے کہ یہ کیسی اداسی ہے جو حسن پہ چھائی ہے, ہم دور نہیں تم سے کہنے کو جدائی ہے. واہ واہ واہ, ارمان بھرے دو دل پھر ایک جگہ ہوں گے, 100 بار جنم لیں گے 100 بار فنا ہوں گے. کچھ باتھ روم سنگنگ کا شوق ہے آپ کو؟ نہیں, عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس طرف چلا جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ آپ کے منہ کی تعریف نہیں, آپ کا تحت اللفظ بہت اچھا ہے, بہت اعلیٰ. اچھا, یہ بتائیے کہ رفیع صاحب کی جو آپ سمجھتے ہیں, چونکہ آپ اس میں بطور ایک مدون بھی آئے ہیں, بطور رائٹر بھی, بطور ناقد بھی, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک گلدستے میں بھٹی صاحب کے اتنے شیڈز, ان کی اپنی شخصیت کے بھی نظر آئے ہیں. کس گلوکارہ کے ساتھ رفیع صاحب اپنی ہائٹ پہ نظر آئے؟ ایک ہی گلوکارہ ہے جی, جس سے بلبل ہند لتا منگیشکر کہتے ہیں. حالانکہ میری سچ جو ہے نا 450 گیت جو ہے نا رفیع صاحب نے لتا منگیشکر کے ساتھ گائے. آشا بھوسلے کے ساتھ قریب 1000 گیت گائے ہیں. میڈم کے ساتھ؟ میڈم کے ساتھ ایک ہی گیت ہے جی. اچھا, صرف ایک گیت, جگنو فلم میں. اسی طرح KL سائیکل کے ساتھ ایک ہی گیت ہے شاہجہاں فلم میں. کون کون سے گیت ہیں یہ؟ ایک ہے میرے سپنوں کی رانی روحی روحی روحی, یہ 1946 کی مووی ہے. کس کے ساتھ؟ شاہجہاں, KL سائیکل کے ساتھ. اچھا. تو میڈم کے ساتھ ہے 1947 کی مووی ہے جگنو, جس کے موسیقار فیروز نظامی تھے. بہت بڑا نام, بہت بڑا نام جی, بہت بڑا نام. یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا. ہائے 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 ہائے, میرے گوز بمز ایکٹیو ہو گئے. میں کہتا ہوں یہ ڈوئٹ آف ڈیکیڈ میں سے کہتا ہوں, اس پورے عشرے کا سب سے بہترین جو ہے دکانہ. اچھا, یہ کوئی جذباتی بات نہیں میں کرنا چاہ رہا, لیکن اس پہ ایک کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں ایک میوزک لور کے طور پہ. اور میوزک لور جو میڈم کا اور رفیع صاحب کا میوزک لور ہے, کیا یہ ایک سولو کئی 100 گانوں پہ بھاری نہیں ہے؟ ایک ہی گانا جو ہے یہ ڈیوٹ جو ہے. ہاں, یہ ڈوئٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا, ڈوئٹ آف ڈیکیڈ, یعنی کیا پورے عشرے کا سب سے بہترین دکانہ. کیا بات ہے, کیا بات. مزے کی بات ہے, صرف ایک. تو اگر کاش میڈم کے ساتھ رفیع صاحب گاتے تو اس طرح کے بے شمار گیت ہمیں آج سننے کو ملتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ رفیع صاحب کے زمانے میں مطلب بڑے بڑے کمپوزرز موجود تھے, نوشاد صاحب, روی صاحب اور
किशन, मदन मोहन, चित्रगुप्त, शंकर जयकिशन और ओपी नैयर। तो हमारे दोस्त हैं अयाज पीरजादा साहब, बड़े खूबसूरत शख्सियत है, नफीस शायर हैं और म्यूज़िक के बहुत करीबी, जॉन साहब के बहुत करीबी, सीनियर प्रोड्यूसर हैं पीटीवी के। उनका ये कहना है कि ये सारे बड़े प्रोड्यूसर तो थे लेकिन रफ़ी साहब नहीं थे। उनका ये कहना है कि ये सारे बड़े कंपोज़र तो थे लेकिन रफ़ी साहब नहीं थे। रफ़ी साहब आए तो ये बड़े कंपोज़र भी अपने मेराज को पहुंचे। ये बात दुरुस्त है या गलत है? ये पीरजादा साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। कंपोज़र रफ़ी साहब से पहले भी थे, अहमद सर भी थे और बाद में भी कुछ रहे हैं। मसलन मैं मिसाल रवि की देता हूँ। तो रवि बहुत अच्छे कंपोज़र, रफ़ी साहब 80 में उनकी डेथ हुई तो रवि जिंदा थे, फिल्म में म्यूज़िक ही कंपोज करते रहे। लेकिन जब रफ़ी साहब चले गए तो मेरा ख्याल है उनका काम भी ठप हो गया, ख़त्म हो गया। तो रफ़ी साहब ही हैं जिन्होंने हर मौसीकार की धुनों को अपनी नवाए दिल बराना से इस तरह नवाजा कि आज भी जो है ना वो गीत अमर है। कोई किसी मदन मोहन का, चित्रगुप्त का, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, नौशाद, मैं कहता हूँ किसी कंपोज़र का कोई गीत उठा लें तो उसमें अगर रफ़ी साहब हैं किसी मूवी में गा रहे हैं उस कंपोज़र के लिए तो वो फिल्म रिलीज होने से पहले उसके जो है ना रिकॉर्ड्स सेल हो जाते थे, हिट हो जाते थे। सही सही। अच्छा ये बताइएगा कि किस कंपोज़र के साथ रफ़ी साहब ने ज़्यादा काम किया और आपको ज़ाती तौर पे कौन सा कंपोज़र आप समझते हैं कि रफ़ी साहब की यूनिकनेस को उसने वैसे ही सामने डेलिबरेटली लेकर आया जैसा होना चाहिए था और वहाँ पे रफ़ी साहब अपने मिराज पे उठते हुए नजर आए? मौसीकार जोड़ियाँ हैं जी। एक लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, उन्होंने रफ़ी साहब से सबसे ज़्यादा गीत गाए 393, मेरी रिसर्च के मुताबिक 393। दूसरी मौसीकार जोड़ी है शंकर जयकिशन, उन्होंने भी 350 प्लस गीत रफ़ी साहब से गवाए। तीसरी जोड़ी है कल्याण जी आनंद जी, हाँ ये भी बड़ा, उन्होंने 170 प्लस गीत जो है ना रफ़ी साहब से गवाए। ये मौसीकार जोड़ियों का बड़ा हाथ है। तो इनके तकरीबन लगभग 1200-1300 गीत बन जाते हैं जो मौसीकार जोड़ियों ने जो रफ़ी साहब से गवाए हैं। तो रवि एक ऐसा म्यूजिक कंपोजर है, मैं एक का नाम नहीं लेता लेकिन मेरी अपनी पसंद है ये। रवि साहब ने रफ़ी साहब से बहुत ही बढ़िया काम लिया, चाहे वो इतनी हंसी इतनी जवां रात हम क्या करें, हो ये वादियां ये फिजाएं, साहिर लुधियानवी का क्लासिकल काम, फिर छू लेने दो नाजुक होठों को, क्या बात है, दो बदन से भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने का, ये तो रसीले गीत हैं सारे, रहा गर्दिशों में हरदम का सितारा, फिर बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। तो इस तरह जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। फिर सबसे बढ़कर मेरा पसंदीदा गीत जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। क्या बात है। फिर अमानत का दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। रवि ने बहुत आला काम दिया। इसमें बड़ा एक अहम सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है क्योंकि रफ़ी साहब की शख्सियत के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना चाहिए। यूं तो हम अब भट्टी साहब से जैसे जैसे मैं किताब पढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे मेरी वीडियोस भी आती जाएंगी इसके हवाले से और वैसे वैसे मैं भट्टी साहब के इंटरव्यूज भी, ये मेरा अपने आप से वादा हो गया है, आपके साथ वादा हो गया कि महीने में ज़्यादा नहीं तो 2 दफा हम भट्टी साहब को लाजमी तकलीफ देंगे, चाहे हम खुद उड़ के पहुंचे या इन्हें उड़न खटोले पे यहाँ बुलाए। ये अब आपके साथ वादा हो गया क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो अपनी मंशा का है, अपनी तबीयत का और अपना हक है। ये बताइएगा कि जिस तरह रफ़ी साहब मुख्तलिफ कंपोजर्स के साथ बड़े जचे, ऐसे क्या आप समझते हैं किसी हीरो पे भी उनकी आवाज़ बड़ी उठी? बहुत अच्छा सवाल। बिल्कुल जी। शम्मी कपूर, मैं कहता हूँ जी 189, मेरी रिसर्च, शम्मी कपूर पे 189 सॉन्ग रफ़ी साहब के पिक्चराइज हुए हैं, बहुत ही जच्चे हैं। सबसे बेहतरीन गीत शम्मी कपूर पे ही हैं। फिर राजेंद्र कुमार हैं, जॉनी वाकर हैं, दिलीप कुमार हैं, शशि कपूर, तो ये धर्मेंद्र है। क्या बात है। हाँ जी, वाह वाह वाह, बड़े क्लासिक गीत है रफ़ी साहब के इनसे पिक्चराइज हुए हैं। कोई एक गीत जो आपको, आपने शमी साहब की बात की कि 189, तो उसमें तरबिया गीत आपको ज़्यादा पसंद आए या रोमांटिक थे या उदास करने वाले थे, कैसे? शम्मी कपूर पे तो रफ़ी साहब के चुलबुले जो गीत है ना, शौक गीत, वो रफ़ी साहब को भी पसंद था गाना। तो शम्मी कपूर भी बड़ा लहक कर मुख्तलिफ अदाएं, तो बड़े आला गीत हैं। मेरा पसंदीदा गीत उस पे जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। क्या बात है, वल्ला कमाल है, वल्ला कमाल है। और दूसरा, और उसमें जैसे वल्ला कहा है उसकी अलग ही दाद है, उसकी अलग ही दाद है। फिर दूसरा है शंकर जयकिशन का म्यूजिक है, जानवर फिल्म का, मेरी मोहब्बत जवान रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। वाह वाह, क्या गीत है। फिर जब मोहब्बत जवान होती है
ہر ادا ایک زبان ہوتی ہے. بہت اعلیٰ گیت ہے. واہ 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 واہ. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ رفیع صاحب کی آواز میں مطلب ہر طرح کا گیت ہمیں پسند ہے، لیکن قوالیاں بھی کیا رفیع صاحب نے کی، اور جو مشہور زمانہ قوالیاں تھیں وہ کون سی تھیں؟ آپ کو کون سی پسند آئیں؟ کیا ان میں سے کسی نے شہرت پائی؟ انڈین میوزک کا اگر آپ ریسرچ کریں نا تو بڑی قوالیوں میں سے روشن جو میوزک کمپوزر تھا، رتک روشن کا دادا تھا، تو خواجہ خورشید انور کا وہ اسسٹنٹ بھی تھا. اس نے جو فلم برسات کی رات 1960 میں ایک منا ڈے، محمد رفیع، آشا بھوسلے اور سدھا ملہوترا کی آواز میں ایک قوالی ریکارڈ کی تھی، یہ عشق عشق ہے. یہ قوالی آل ٹائم ہٹ قوالی ہے. پھر رفیع صاحب نے رستم و سراب اس فلم میں جو ہے نا سجاد حسین کے میوزک میں، پھر تمہاری یاد آئی اے صنم اے صنم، پھر کابری والا میں اس کا مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا، او صبا کہنا میرے دلدار کو، دل تڑپتا ہے تیرے دیدار کو. سبحان اللہ. بڑی کمال. پھر عمر اکبر انتھونی میں یہ پردہ ہے پردہ، اس پردے کے پیچھے پردہ نشیں ہے، تو راز کی بات کیا دوں در محفل میں، جان محفل میں آ جائے. یہ بڑی کلاسک اور ہٹ قوالیز ہے. اچھا قوالی کی بابت جہاں یہ بات ہوئی، گیت کے حوالے سے ہم نے بات کی، رفیع صاحب کے گیتوں کو یاد کیا اور آگے چل کر مزید بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو رفیع صاحب نے کیا غزل بھی گائی؟ کیونکہ پلے بیک سنگر کے طور پر سامنے آنا اور پھر معراج کو پہنچنا اور اس میں غزل، جس کو استاد لوگ یا خاندان جو گھرانے ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. رفیع صاحب نے کوئی 700 ابو جو ہے نا غزل جو ہے نا ریکارڈ کروائی، لیکن افسوس یہ ہے کہ 150 سے زیادہ اویلیبل نہیں ہے. باقی کدھر گئی؟ باقی بس گرد زمانہ کی نظر ہو گئی، ریکارڈز ڈسٹرائے ہو گئے. فراق صرف فراق گورکھپوری کی جو ہے نا رفیع صاحب نے ایک 18 غزلیں جو ہے نا فراق گورکھپوری کی جو ہے نا کیا بات ہے وہ گائی تھی، لیکن ایک بھی نہیں اویلیبل. عجیب بات ہے. بالی ووڈ کے کسی ریکارڈ میں نہیں ہے؟ نہیں ہے. وہ آل انڈیا ریڈیو پہ بھی نہیں؟ نہیں کہیں سے. پاکستان میں بھی نہیں؟ نہیں وہ کہیں. میں بڑی ریسرچ کی ہے لیکن حالانکہ فراق گورکھپوری نے خود 1969 کی بات ہے یہ ریکمینڈ کیا تھا میری غزل کوئی نہیں گا سکتا سوائے محمد رفیع کے، تو انہوں نے اپنی 16 غزلیں کیا بات ہے انہوں نے ریکمینڈ کی یہ میرا کلام محمد رفیع گائے. رفیع صاحب نے گایا، ڈسک ہارڈ وہ کیا کہتے ہیں اس کا ریکارڈ بھی ریلیز ہوا، لیکن پتہ نہیں پھر معلوم نہیں کس. آواز عشق والے دوست کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ کیسر اقبال صاحب میرے محسن، میرے استاد، میرے مہربان، تو ان کو بھی نہیں ملی. حالانکہ وہ ان کی بڑی نظر ہے، بڑی ریسرچ ہے، بڑی اعلیٰ پائی کی ان کی بک ہے، تو وہ بھی جو ہے نا کوئی سب بھی خاموش ہیں. غزل جو ہے نا 150 سے زیادہ اویلیبل نہیں ہے. صحیح. تو رفیع صاحب نے نعتیں بھی پڑھی؟ بالکل جی. نعت تو ان کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں پسندیدہ ترین ایک عمل مبارک. حج کرنے گئے 1970 میں، تو واپسی پہ گانا بجانا کسی نے وہاں پہ مقام کرما میں ان سے کہا جی گناہ ہے، چھوڑ دیا تھا. اللہ بھلا کرے نوشاد صاحب کا، واپس لے کے آئے. لیکن 70 اور 80 کے درمیان رفیع صاحب جتنے بھی اسلامی کلام ہے نا وہ زیادہ تر نعت، حمد، منقبت، قوالیاں جو بھی ہے وہ جو ہے نا 70 اور 80 کے درمیان. صحیح صحیح صحیح. دیکھنے والوں کو اس کتاب کے بارے میں اور رفیع صاحب کے حوالے سے کوئی خاص میسیج دینا چاہیں دوستوں کو، چاہنے والوں کو؟ بس یہی ہے جی کہ محمد رفیع ایک فرشتہ صفت انسان تھے. میں نے ان سے عشق کیا تو سچی لگن، خلوص اور پاکیزہ جذبات میرے دل میں، احترام. تو آپ کسی فیلڈ میں ہوں، آپ اس شخصیت یا ادارے سے اتنے مخلص ہو جائیں، اتنے پاکیزہ ہو جائیں کہ آپ کا نام جو ہے نا صدیوں بعد بھی زندہ رہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو کتاب کے مختلف شذرے جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، کیونکہ رفیع صاحب کی زندگی یعنی ان کی آپ بیتی کے حوالے سے اور ان کے کام کے حوالے سے بھی ابھی آگے چل کر بات کرتے ہیں. اور جاتے جاتے جو آخری سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ رفیع صاحب کو کتنے ایوارڈ ملے فلم فیئر کے، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنلی انہیں کہاں کہاں ریکگنائز کیا گیا؟ رفیع صاحب کو 6 تو فلم فیئر ایوارڈ ملے، اور عجیب بات ہے جی کہ کیا کہتے ہیں ان سے کم سطح کے جو ہے نا گلوکار ان کو تو ریگولر ایوارڈ ملتے رہے. رفیع صاحب کو جو ہے نا بے مشکل کیا کہتے ہیں جی نہ چاہتے ہوئے بھی دینا پڑا. حالانکہ ان کا پروگرام نہیں تھا، رفیع صاحب نے زبردستی چھینے ایوارڈ. پدم شری 1967 میں ملا، سب سے لو لیول کا ایوارڈ ہے. صرف اس کی وجہ یہ ہے مسلم کمیونٹی سے تھے، ایوارڈز کے لیے نہیں نامزاد ہوتے تھے لیکن دیا نہیں گیا. بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم بھوشن، دادا صاحب پھالکے، یہ کتنے ایوارڈ ہیں
لیکن رفیع صاحب کو نہیں دیے گئے. میں کہتا ہوں رفیع صاحب کو کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں. ہر ایوارڈ کو اپنی جو ہے نا وقت اپنا وقار بحال کریں برقرار رکھنے کے لیے رفیع صاحب کی ضرورت ہے. واہ 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 واہ. تو رفیع صاحب خود ایوارڈ ہے. اب یہ بحث ختم ہونی چاہیے. انڈیا میں بات چلتی رہی ہے کہ رفیع صاحب کو بھارت رتن دیا جائے یا دادا صاحب پھالکے یا پدم بھوشن جو بھی ہے. میں کہتا ہوں اس کو بحث کو ختم کریں. اب آپ ایک کام یہ کریں کہ محمد رفیع کے نام سے ایوارڈ شروع کریں. کیا بات ہے. نئے گلوکاروں کو دیا جائے اور یہ پاکستان انڈیا دونوں سطحوں پہ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ اس کا آغاز میں اپنی جو ہے سالانہ تقریبات رفیع صاحب کے جشن ولادت کے حوالے سے اس میں جو یہ سلسلہ پاکستان کی سطح پہ پاکستان کی جانب سے یہ شروع کر رہے ہیں کہ محمد رفیع ایوارڈ فرسٹ محمد رفیع ایوارڈ کلر سیدہ کی سرزمین سے دیا جائے گا. کیا بات ہے کیا بات ہے. پاکستانی میڈیا نے اس کام میں آپ کو کچھ سپورٹ کیا؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جی میڈیا پتہ نہیں کوئی کسی کی میں کیا کہوں کہ آبرو ریزی کی خبریں تو فوراً ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. ڈاکہ ڈکیتی قتل چوری یہ خبریں تو عام ہیں لیکن یار روح کی غذا بھی تو ہونی چاہیے نا. جسم کے حوالے سے تو آپ بڑا تک و دو کرتے ہیں. روح کی غذا کے لیے یہ خبریں دیکھیں یہ میں نے کام اگر کیا ہے نہ تو مجھے صلے کی پرواہ ہے نہ ہی کسی مجھے شہرت کی. ٹھیک ہے دونوں بکس ہیں. محمد رفیع ایک ایسا نام ہے ان کے حوالے سے میں نے لکھا میڈیا سوائے جیو کے ہیں وہ ذیشان صاحب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا کروں گا انٹرویو لیکن وہ ابھی 2-3 سال ہو گئے وعدہ وفا نہیں ہوا. نہیں وہ مصروف آدمی ہیں اور وہ کریں گے. وہ جو بات کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. ذیشان حسین صاحب ایک اچھے آدمی ہیں ویل ریڈ آدمی ہیں. جائے کہ منیر نیازی والے معاملے پہ ان سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا لیکن وہ علمی اختلاف تھا شخصی نہیں تھا اور میں ان کا ریگارڈ کرتا ہوں. میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے. میں ان کی بیک پہ بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ از اے نائس گائے اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. لیکن اب ہم یہاں پہ مطلب اپنے جو نیشنل چینلز ہیں جو ہمارے بڑے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ ایک ایسی شخصیت کا آپ انٹرویو کریں اور انہیں سپورٹ کریں اور ایک شخص جو مشن کے طور پر اس کام کو لے کے چل رہا ہے اس مشن میں جتنی کنٹریبیوشن ہو اتنی کم ہے. تو دوستو یہ کتابیں اگر آپ خریدیں گے تو آپ ایک خزانہ خرید رہے ہیں اور خزانہ جو ہے وہ پھر ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے. میں اس بات پہ اختتام کروں گا کہ محمد رفیع صاحب نے جس طرح ایک واقعہ سنایا کہ انہوں نے کہا کہ میرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگایا جائے اور پکارا جائے تو انہوں نے ایک ایسا ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے جو تا حشر جو ہے وہ ان کی نسلوں کے کام آئے گا. سو رفیع صاحب آپ کو اللہ کریم کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. ہم ایسے جو تشنگان علم ہیں آپ کو سنتے رہیں. بھٹی صاحب آپ لکھتے رہیں ہم پڑھتے رہیں. جی بالکل بالکل. آخری جملہ یہ جی کہ موسیقی روح میں اتارنے کے لیے روح کی غذا ہے تو اس کے لیے گوشے مشتاق کی ضرورت ہوتی ہے. واہ. یعنی کہ سننے کے جو کان خواہش مند ہوتے ہیں نا سننے والے ان کی اور پھر زندہ سماعتیں بھی درکار ہوتی ہیں. واہ. سننے والے کان مردہ بھی تو ہو سکتے ہیں. کیا کہنے. تو گوشے مشتاق کے پلس زندہ سماعتیں. کیا بات ہے. یہ موسیقی سے حاظ اٹھانے کے لیے لطف اٹھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. سب سے ضروری یہ چیز ہے. تو میں آخر میں یہ بات اور کیا کہیں گے نہ کہوں یہ بڑی ظلم عظیم ہوگا کہ وقاص عزیز صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے سخن ٹی وی کو کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم میرا انٹرویو لیا رفیع صاحب کے حوالے سے. میں نے سیلیوٹ پیش کیا. نہیں باپ کی محبت ہے اور میرے لیے تو سب سے بڑا سرمایہ آپ کی موجودگی اور پھر یہ خزانہ ہے. میں یقین جانیے یہ جو میری عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں میں بھٹی صاحب سے گزارش بھی کر رہا تھا کہ یہ تو ایک پیاس ہے اس نے نہیں ختم ہونا. ہم وہ تشنا اذہان ہیں تشنا دل ہیں جو شاید دنیا مطلب ڈالرز کماتی ہے اور ہم یہ حرفوں کی دولت جو ہے حرفوں کی چاندی لیے پھرتے ہیں. سو ہم ایسے آہوانے دشت فن آپ سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ سراہتے رہیے دعاؤں میں یاد رکھیے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.